اور پہلا سوال یہ تھا کہ عقائد کی جو کتابیں ہیں ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عقائد کی جو کتابیں ہیں کہی جاتی ہیں، وہ عقائد کی کتابیں سب سے پہلے قرآن پاک ہے، پھر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ عقائد کی بنیاد جو ہے وہ نصوص پر ہوتی ہے نا، ادلہ پر ہوتی ہے، اور ادلہ ہمارے کیا ہیں؟ اہل السنہ کے نزدیک ادلہ اربع اصول دین ہیں، کہ شریعت کے اصول دلائل جو ہیں وہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجتہدین۔ یہ 4 جو ہیں ہمارے ادلہ ہیں اور اصول ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح فرمائی ہے۔ احادیث رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کی مدح آئی ہے، اور ان کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ فرمایا کہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر اگر سونا تم صدقہ کرو، اور میرا صحابی اگر ایک چلو بھر جو صدقہ کرے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونے کا جو صدقہ ہے وہ ان کے اتنے صدقہ کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ جہاں تک یہ تو صحابہ کرام کی بات ہے سب کی، اور خاص طور پر چونکہ انہوں نے نام لیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کہا گیا وطروں کی بارے میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وطر کس طریقہ پر ادا کرتے ہیں، تو اب وہ سوال جو کرنے والا طالب علم تھا اس نے بطور ایک اعتراض کے بات کی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے کہ میرے لیے ان کا طریقہ نامانوس ہے پڑھنے کا، تو آپ نے فرمایا دا ہو، چھوڑ، ان پہ اعتراض مت کر، انہو صحابیون، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان پر تیرا اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں۔ تو وہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ جو مدح ہے کہ ان کی صحابیت کا بیان جو ہے وہ اور کس کی زبان سے؟ حبر الامہ کی زبان سے، جو کہ فقہاء صحابہ میں ہیں اور تاج المفسرین ہیں۔ مفسرین صحابہ میں بڑا نام ہے ان کا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور اہل بیت اطہار میں سے ہیں، نبی پاک کے سگے چچا جان حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو بڑی دعائیں فرمائی ہیں ان کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ صحابی رسول ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ان کے مناقب جو ہیں وہ جامع ترمذی شریف میں بھی ان کے لیے حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث پاک کو اپنی سند کے ساتھ نقل کیا جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیم مہدیم وہد بہ، ان کو ہادی، مہدی اور ہدایت والا فرما کہ ان سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو۔ تو یہ دعا جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ فرمایا کہ ان کے لیے دعا فرمائی، اور نبی کریم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا نے لکھا ہے نا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اٹھی شان سے جب دعائے محمد، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعائیں تو قبول، یعنی ادھر دعا کا اظہار ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں حضور ارادہ فرماتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے قبولیت جو ہوتی ہے وہ استقبال کرتی ہے سرکار کی دعا کا۔ جس صحابی کے لیے، ایسے پیارے صحابی کے لیے حضور نے دعا فرمائی، تو ان کے بارے میں دیکھیے سنن نسائی شریف میں، جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک آپ جیسے فرما رہے تھے، بخاری شریف کی آپ نے حدیث مبارکہ پیش کی ہے، قرآن مجید کی آیات سے آپ نے کہا قرآن مجید میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی شان، اور پھر بخاری شریف کی آپ نے حدیث مبارکہ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ آپ نے پیش کی کہ جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان اور عظمت کا باب اور ایک گلستان آباد ہے، اور یہ صحائح ستہ کی کتب ہیں۔ تو جیسا کہ غیور بھائی نے کہا کہ کوئی ایک جاہل سا مولوی، کوئی پتہ نہیں کون ہے وہ، جو اس طرح یہ باتیں اس طرح کی اس نے کی ہیں،
تو قبلہ شاہ صاحب اور باقاعدہ اس نے یہ کہا کہ عقائد رہے تھے کہ قبلہ شاہ صاحب بخاری شریف میں کے حوالے سے اور ترمذی شریف کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش فرما رہے تھے، اور جیسا کہ آخری حدیث مبارکہ جو سنائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ نبی پاک نے دعا فرمائی، یعنی نبی پاک کے تو دل میں خیال آ جائے تو قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی مشہور قرآن مجید کی آیت ہے، قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، جن کے دل میں خیال آ جائے تو قبلہ تبدیل ہو جائے، اور جس کے لیے وہ دعا فرما دیں اس کی شان اور اس کا مقام وہ تو قبولیت کی ایک سند ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر مزید قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں یہی سوال کروں گا، یہی بات کروں گا کہ شاہ صاحب اس کے حوالے سے مزید آپ بتائیں۔ اور جیسا کہ جس نے یہ کہا کہ عقائد کی کتابوں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، تو آپ نے جیسا کہ یہ چیزیں پیش کی، اس سے بڑے فضائل اور مناقب کیا ہوں گے؟ محدثین کرام نے اور اصولیین نے، علم عقائد کے ماہرین نے، جو ائمہ ہیں، انہوں نے مستقل کتابیں حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں اور آپ پر طعن سے منع پر نہیں پر کہ آپ کے خلاف کچھ بقا نہ جائے، اس پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا ذکر نہیں کیا، یعنی الناہیہ عن طعن امیر معاویہ مستقل کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن حجر مکی نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے، اور حضرت مولانا عبدالعزیز علامہ عبدالعزیز پرہاروی صاحب نبراس شرح عقائد جو ہیں، انہوں نے مستقل کتاب اس پر تصنیف کی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم جو ہے، آپ نے اس بارے میں یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اہل السنہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ اصول ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کے سوا آپ نہیں قبلہ شاہ کرتے۔ صاحب یہ چاہتا ہوں، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے جیسے کہ عقائد میں بھی آپ نے کتابوں کے حوالے سے پیش کیا کہ ماشاءاللہ ہمارے اکابرین نے باقاعدہ یہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں، مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر یہ کتابیں بھی جو لکھی گئی ہیں، ان کے فضائل، ان کے جو دینی خدمات ہیں ان کی یا فتوحات ہیں، وہ تمام انہوں نے بیان کی۔ 40 سال تک انہوں نے، 20 سال تک عہد خلفائے راشدین میں وہ گورنر رہے شام کے، اور بعد میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو خلافت سونپی ہے، 20 سال پھر آپ نے امارت آپ نے کی ہے۔ آپ حضرت سیدنا غوث پاک شہنشاہ بغداد نے تو لکھا ہے کہ جب خلافت سونپی حضرت امیر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو، تب وہ متفقہ مسلمانوں کے امیر المومنین بن گئے۔ جی 20 سال تک ایک خلیفہ راشد نے ان کو خلافت سونپی ہے نا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو 40 سال تک آپ نے حکومت فرمائی، بحری بیڑا آپ نے پہلا جو ہے اسلامی وہ آپ نے بھیجا، اور آپ جو ہے نا استنبول کی طرف اور اسپین کے طرف، تو اس طرح حضرت امیر معاویہ کی جو خدمات ہیں اس پر دین کی جو نصرت آپ نے کی ہے، اس پر محدثین کرام نے علم عقائد میں کبھی اہل السنہ کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں رہا۔ آج کل اصل میں لوگ جو ہے مختلف حوالوں سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، بدعقیدہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور کبھی کسی لالچ میں ان سے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ اہل السنہ والجماعہ کے لٹریچر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس میں ان کی شان نہ بیان ہوئی ہو یا ان کا مقام مرتبہ نہ بیان کیا گیا ہو۔ ان کا صحابی ہونا جب سب بیان کر رہے ہیں جی، اور اس پر متفق ہیں، کوئی ایک محدث ایسا نہیں جس نے یہ کلام کیا ہو، کسی علم کلام کے ماہرین میں کسی نے یہ کہا ہو، یا محدثین میں یا مفسرین میں کسی نے ان کی صحابیت کا انکار کیا ہو، سب ان کی صحابیت کے قائل ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں، جیسا میں سنن نسائی کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، کہ اس میں یہ شرط ہی نہیں لگائی کہ میں جو مجھے دیکھے ایمان کے ساتھ تو اس کو جہنم کی آگ سے وہ آزاد تب ہوگا جب کسی نے اس کے مناقب لکھے یا کہ فلاں کتاب میں اس کا ذکر ہوا۔ سرکار فرماتے جس مسلم نے مجھے دیکھ لیا، یعنی ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا، وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ اور اتنا بڑا وہ مقام پا جاتا ہے کہ اور رآ من رآنی، جو اس کو دیکھ لے ایمان کی حالت میں،
اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. سبحان اللہ. اس پہ مزید ہو گیا. میں اس پر تو ایک بات خصوصاً یہ کہنا چاہوں گا. آپ نے خود یہ حدیث پڑھ دی کہ سرکار کہتے ہیں میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو فلاح پا جاؤ گے. اور آج اگر کوئی اٹھ کے اپنے آپ کو مولوی کہے یا عالم کہے، اس کے اپنے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی پاک جس کی شان بیان کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف بول رہا ہے. تو اس سے بڑی جہالت میں سمجھتا ہوں کوئی ہو نہیں سکتی. وہ جاہل نہیں، اجہل ہے. عالم تو ہونا بڑی اعلیٰ بات ہوتی ہے، عالم ہونا ایسی بات ہی نہیں ہے. وہ سو کالڈ اس کو عالم آپ کہہ سکتے ہیں، نام نہاد عالم آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس پر مزید بات کرتے ہیں. میں شاہ صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ کے مناقب بیان کرنے والے کو جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرے، اس مولوی نے کہا کہ وہ خارجی ہے، اس کو جوتے مار کے مسجد سے نکال دو. اس پر صاحب نے کہا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرے وہ خارجی ہے، اس کو جوتے مارو مسجد سے نکال دو. تو ایسا یہ کہنے والا شخص، یہ اس کی اپنی کیا حیثیت ہے اور کیا اس کا یہ ایسا کہنا ٹھیک ہے؟ کیا واقعی یہ خارجیت کی علامت ہے؟ اور احمد بھائی نے بھی کہا کہ نبی پاک نے خود فرمایا تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے فلاح پا جاؤ گے. اور آج جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرنے والے یہ کیڑے مکوڑے جو پیدا ہو گئے ہیں، تو ان کی جو اپنی کوئی حیثیت نہیں اور یہ اٹھ کے نبی پاک کے صحابہ پر طعن کریں، اس کے حوالے سے اس بارے میں کچھ دیکھیں. وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایسی بات سنیں تو پھر اپنے ایمانی جذبات کے ساتھ ہم انہی کے لہجے میں بات کریں جی. لیکن یہ ہمارا طریقہ بھی نہیں ہے اور ہم ان کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ خام خواہ وہ ہمیں اشتعال دلانے کے لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں اور ہم مشتعل نہیں ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اس بات میں کوئی وزن نہیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو نظام مصطفیٰ ہے. واہ واہ. ہمارے پاس جو نظام حضور نے دیا ہے اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جی سرکار نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور یہ حدیث پاک صحیح ہے، جامع ترمذی شریف میں موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، نازیبا باتیں، نامناسب باتیں ان کے بارے میں کرتے ہیں، تو تم کہو اے میرے امتیو لعنۃ اللہ علی شرکم، تمہاری اس بکواس پر اللہ کی لعنت ہو. تو میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس سے زیادہ کہا ہی کیا جا سکتا ہے کہ جس نے یہ کہا بکواس کی اور اس پر اللہ کی لعنت ہو اس کے بکواس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارا آپ نے جو ہے دریا کو کوزے میں بند کر کے پیش کر دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑی کیسی عجب بات ہے کہ یہ وہی مولوی صاحب ہیں جو کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں کہ جو صحابی کی شان بیان کرے اسے جوتے مار کے مسجد سے نکال دو. اور عیسائیوں اور یہودیوں سے پیار اتنا ہے کہ ان کو مسجد میں آنے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اب اللہ ہی بچائے. آپ سمجھدار ہیں اور اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے کنیکشن کہاں جڑے ہوئے ہیں اور کس کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ رحمت کا صدقہ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. تمام عالم اسلام کو